ایک بھائی پوچھتے ہیں، شان میاں صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلم مسجد کی تعمیر میں رقم دینا چاہے تو کیا اس کی رقم سے مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ اسی طرح اگر عمرہ کے لیے غیر مسلم رقم دے تو کیا اس پیسے سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، غیر مسلم اگر تعاون کرتا ہے، چاہے مسجد بنانے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو غیر مسلم کے تعاون کی دو نوعیت ہو سکتی ہے۔ ایک غیر مسلم حکومت کا تعاون، یا غیر مسلم کا انفرادی تعاون، کوئی غیر مسلم انفرادی طور پر آ کر کے چندہ دے، یا پھر یہ ہے کہ حکومت باضابطہ مسجد وغیرہ کے لیے یا دینی مراکز کے لیے پیسے دے۔ تو اگر غیر مسلم حکومت مسجد بنانے کے لیے تعاون کر رہی ہے تو بالاتفاق یہ جائز ہے، کیونکہ جمہوری ملکوں میں حکومت تن تنہا غیر مسلموں کی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مسلم اور غیر مسلم سب شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے جو قومی حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہوگا کہ مسلمانوں کو بھی ان کا حق ملے۔ تو اگر حکومت کچھ مال خاص کر رہی ہے مسجد کی تعمیر کے لیے تو اس بات کی پوری گنجائش پائی جاتی ہے کہ اس مال سے مسجد بنائی جائے۔ رہا غیر مسلم کا انفرادی چندہ یا غیر مسلم کا انفرادی تعاون، تو اس سلسلے میں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم سے پیسہ لے کر کے مسجد میں لگانا جائز ہے، اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم سے پیسے لے کر کے مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ترجیح کی شکل یہی ہوگی کہ غیر مسلم سے بھی تعاون مسجد کے لیے لیا جا سکتا ہے اگر وہ پیش کرے تب، لیکن چند شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق اس کام کو خیر کا کام سمجھتا ہو، ویلفیئر کا کام سمجھتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں یہ اندیشہ اور ڈر نہ ہو کہ وہ بھی اپنے کسی مشرکانہ تہوار کے لیے یا اپنی عبادت گاہ کے لیے ہم سے تعاون طلب کرے گا۔ اگر بدلے کے طور پر ایسا کر رہا ہو تو پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا غیر مسلم کا چندہ لینا، کیونکہ ہمارے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے تہوار میں ہم خرچ کریں یا ان کی عبادت گاہوں میں ہم خرچ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلامی دین حق ہے، اور وہ جو عبادت گاہ بنا رہے ہیں غلط طریقے سے بنا رہے ہیں، لیکن اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کو ہم بنانے سے نہیں روکیں گے، لیکن غلط کام میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے، بس اتنا ہے۔ تو اگر ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کے لیے بھی یا مشرکانہ تہوار کے لیے بھی ہم سے چندہ لیں گے تو ہم ان کا چندہ اپنی عبادت گاہ میں نہیں لگا سکتے۔ اگر ایسا کچھ اندیشہ نہیں ہے اور وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو ان کے پیسے لیے جا سکتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ رقم دے رہے ہیں تو یہ رقم بھی حلال آمدنی سے آئی ہو، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال نہ ہو۔ اگر حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہے تو اسے مسجد میں نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ان شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر مسلم کا تعاون بھی مسجد کے لیے لیا جا سکتا ہے، کسی بھی ویلفیئر کے کام کے لیے لیا جا سکتا ہے، خاص طور پر مسجد کے لیے۔ یہی حال حج اور عمرہ کا بھی ہے کہ اگر ایک غیر مسلم حج کے لیے یا عمرہ کے لیے رقم پیش کرے تو ان شرطوں کو سامنے میں رکھتے ہوئے اس سے رقم لے کر کے حج اور عمرہ کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے پیسے سے اگر اس کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے، عمرہ فرض ہو رہا ہے، تو اپنے پیسے سے حج اور عمرہ کرے، لیکن یہ جواز کی بات ہے۔ جائز ہوگا کہ اگر ان شرطوں کو سامنے میں رکھتے ہوئے
ایک غیر مسلم ڈونیٹ کرتا ہے کہ اپنے عقیدہ کے مطابق اسے کار خیر سمجھتا ہو، اپنی عبادت گاہ کے لیے یا اپنے لیے کچھ اس طرح کا اپنے دینی تہوار کے لیے چندہ نہ مانگے اور اس کی کمائی بھی حلال ہے، تو عمرہ کے لیے بھی اصولی اعتبار سے پیسے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین کے ہدیے مختلف مناسبات میں قبول کیے ہیں، اور یہ بھی ایک ہدیہ کی شکل ہے، لہذا اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔